الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا کہ کامیاب مومن کون ہے۔ پہلی صفت قد افلح المؤمنون، ایمان والے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں بھی اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تیسری صفت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ بےہودہ کلام بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بےہودہ کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگلی صفت ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ آگے ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب شرمگاہ کی ضرورت بھی ہے، اس کو پورا کیسے کرنا ہے؟ تو آج کی آیت میں وہ آ رہا ہے، آیت نمبر 6 میں الا علی ازواجہم، وہ صرف اپنی بیویوں سے ضرورت پوری کرتے ہیں، بیویوں کے علاوہ وہ سوچتے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اس وقت اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے، خشم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہو تو وہ سوچے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے منع کیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب دیکھا نا، ساتھی اٹھ گئے، وہ جگہ خالی چھوڑ کے پیچھے بیٹھے ہیں اور میں روزانہ کہتا ہوں قریب آ جاؤ۔ نہیں، آواز کا مسئلہ نہیں ہے، میں صرف بیٹھنے دے آداب ہے کہ اے آداب مجلس نہیں ہے۔ سپیکر بے شک بند کرا دو پر قریب آ جاؤ، اصل سنت ہے قریب آنا، سپیکر چلانا سنت نہیں ہے۔ آداب مجلس کا ذکر سورۃ النور آیا ہے، سورۃ النور میں آداب مجلس کا ذکر آیا ہے۔ بیٹھنا کیسے ہے؟ 28ویں پارے کی پہلی سورۃ المجادلہ میں بیٹھنے کا ذکر آیا ہے کہ مجالس کیسی ہونی چاہیے۔ جب قرآن کے ایک حکم پہ عمل نہیں ہو رہا تو اندر کیسے اترے گا؟ تو اس لیے میں آپ سے یعنی پھر بھی کہتے ہو مولوی لڑتا ہے، اسی تو کہنے نیڑے نیڑے آ جاؤ۔ ہوں محبت تو سمجھ آئی ہے کہ بھائی نیڑے نیڑے آ جاؤ۔ تو عرض کر رہا تھا الا علی ازواجہم ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، حالانکہ زنا کرنا حرام ہے، قریب جانا حرام ہے۔ اصل ممانعت تو ہے کہ زنا نہ کرنا، مگر وہ قریب جائے گا تو کرے گا نا، اس لیے قریب جانا بھی حرام قرار دے دیا گیا، وگرنہ اصل میں قریب جانا حرام نہیں ہے، اصل میں تو زنا حرام ہے، پر قریب جائے گا تو کرے گا، لہذا قریب جانا بھی حرام ٹھہرا۔ قریب جانے میں عورت اور مرد یہ اکیلے بھی بیٹھ سکتے، اکیلے بولو حج کا سفر کر سکتے، عمرے کا سفر کر سکتے نہیں، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اب اس کو انگریز کے چمچے کہتے ہیں، مولویوں کی تنگ نظری ہے، مولوی فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ دقیانوس ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں۔ بابا پرانی باتیں نہیں کرتے، قرآنی باتیں کرتے ہیں کہ عمرے پہ جا سکتی۔ فیصل آباد میں میرے ایک چاہنے والے قاری صاحب ہیں، انہوں نے مجھ سے پچھلے دنوں مسئلہ پوچھا۔ مسئلہ کیا تھا کہ جی ہمارے ہاں بچہ نہیں ہوا اللہ کی مرضی سے، تو ہماری ایک شاگردہ نے پیدا ہوتے ہی بیٹی ہمیں عطا فرما دی، اور وہ بیٹی ہم نے لے لی، پالی ہے، پوسی ہے، پرورش کی ہے۔ اب وہ مجھے ابو کہتی ہے اور ہے بھی، اور میری بیوی کو امی کہتی ہے، تو میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو کیا اس بیٹی کو ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا بھئی تو اس کو ساتھ نہیں، آپ اس کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، عمرے پہ سفر پر بھی آپ اس سے جا سکتے نہیں، اور اس پہ اگر آپ کی بیوی نے دودھ نہیں پلایا تو پردہ بھی فرض ہے، بولو جی پردہ بھی۔ اور پھر وہ قاری صاحب نہیں لے کے گئے، مسجد میں بیٹھا ہوں میں، یہ ہمارا دین ہے بھائی، اس میں مولوی بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس نے شریعت بتا دی ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال سے اوپر چلے جائیں تو ان کو بستر جدا کر دو. بولو بستر جدا کر دو. یہ نہیں ہے کہ 10 سال کے. ایک لڑکا یہاں گجرانوالہ میں میرے پاس آیا اور 14-15 سال کا اور اپنی ماں کے ساتھ سوتا ہے. اور مجھ سے وہ دونوں میاں بیوی آئے. میں نے کہا حرام ہے اس کا تیرے ساتھ سونا. کس لحاظ سے سو رہا ہے؟ میرا بیٹا ہے جی. میں نے کہا بیٹا اپنی جگہ پر سونا تیرا خاوند کے ساتھ بنتا ہے, بیٹے کے ساتھ بیٹا تیرا وہ بیٹا نہیں رہا جو تو سمجھ رہی ہے. یہ بڑا ہو چکا ہے. تو بھائی الا علی ازواجہم, یہ معاملات صرف بیوی سے ہو سکتے ہیں, کسی اور سے ہو سکتے. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کی بیویاں شیطان کو زیادہ فالو کر رہی ہیں, قرآن کو فالو نہیں کر رہی. اس لیے مار کھا رہی ہیں, ذلیل ہو رہی ہیں, اولادوں کو ذلیل کر رہی ہیں, اور پھر میڈیا پہ آگ پر مظلوم بنتی ہیں کہ جی اتنے سالوں بعد میں نے خلا لے لی ہے, میرا نبھا نہیں ہو سکا. بھی تو کیوں نہیں نبھا ہو سکا؟ وہ جی وہ اپنی مرضی کرتا ہے. تو اس کو اس معاملے میں مرضی اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی ہے. کوئی سبحان اللہ دیا کو. جنہوں نے ڈر سے بھی مولوی نے ٹائم زیادہ لینا ہے اٹھ گئے نے, تسی ماشاءاللہ بیٹھ گئے ہو. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ حرث لکم فاتو حرث لکم انا شئتم, یہ تمہاری کھیتیاں ہیں. بولو یہ تمہاری. اب کھیتیوں میں رمبا بھی چلتا ہے, ہل بھی چلتا ہے, سہاگا بھی پھرتا ہے. آپ جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھ لینا کہ کھیتیوں میں کیا کیا ہوتا ہے. تو فاتو حرث لکم انا شئتم, یہ تمہاری کھیتیاں ہیں, جب تم چاہو ان کے پاس آؤ. جب تم چاہو ان کے پاس. اس وقت یہ شیطان کی بچیاں نہیں تھی نا جو میرا جسم میری مرضی, وگرنہ وہ شادی کے بعد کہتی تھی میں بھی خامد کی اور جسم بھی خامد کا, میں بھی خامد کی اور جسم بھی خامد کا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جہش, سرکار کی زوجہ پاک, ہماری ام المومنین, سرکار کو حاجت پڑی, انہوں نے آٹا گوندنے کے درمیان اٹھا لیا, آٹا بھی پورا گوندنے. اور میں کہتا ہوں کہ سرکار کو حاجت کم پڑی, امت کو نمونہ عطا فرمایا ہے. بولو امت کو نمونہ عطا فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس کی بیوی آئی, اور اس کی بیوی نے شکایت لگائی کہ حضرت یہ جب چاہتا ہے میرا بازو پکڑ کے مجھے کمرے میں لے جاتا ہے, میں کیا کروں؟ فرمایا یہ اس کا حق ہے. بولو فرمایا یہ اس کا. اس نے کہا حضرت یہ تو دن میں 5 مرتبہ 6. فرمایا 10 مرتبہ بھی کرے اس کا حق ہے. بولو بھی 10 مرتبہ بھی کرے تو اس کا. جب میاں بیوی میں یوں پیار ہوگا تو زنا کے دروازے بند ہو جائیں گے. بولو زنا کے دروازے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں, وہ اپنے مریدوں کو فرمایا کرتے تھے بھائی جوتی کے اوپر کے نقشوں میں فرق ہے, تلہ سب کا ایک ہے. بولو تلہ سب کا, نیچے والا سسٹم تو ایک ہی ہے. تو فرمایا یہ جتنی عورتیں خوبصورت ہیں جی, بدصورت ہیں جی, فلاں ہیں, یہ روشنی کے چکر ہیں, لائٹ بند کر دو تو کالی گوری میں کوئی فرق ہے نہیں رہتا. تو الا علی ازواجہم. آپ کو ایک بات بتا کے بات پوری کرتا ہوں. ایک عورت آئی اپنی وہ لے کر کیا کہتے ہیں بیٹی کو, اور کہنے لگی یہ کہتی ہے میری شادی کر دو, اور میں کہتی ہوں کہ یہ بچی ہے ابھی شادی کے قابل ہے. حالانکہ بالغہ تو وہ تھی, قابلیت سے مراد ذہنی استعداد تھی. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی اگر تیرے خامد کے جسم میں ریشہ پڑ جائے, زخموں میں ریشہ پڑ جائے, اور تجھے زبان سے چاٹ کر صاف کرنا پڑے وہ زخم اپنے خامد کے جسم کے, تو کر دے گی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں کروں گی, میں کروں گی. کیا آج ہم نے اپنی بیٹیوں کی یہ تربیت کی ہے؟ ہم نے سکھایا بچیوں کو کہ خامد کا یہاں تک حق ہے؟ جب یہ تربیت نہیں کرتے, الٹا اس کو کہتے ہیں فکر نہ کری کو تیرا مول نہیں بٹیا, تیرے پھرا جیندے نہیں نے. یعنی یہ کوئی جنگ تے جا رہی ہے جیڑا پیچھوں تسلیاں دے رہے ہو. ماں کہتی ہے فکر نہ کری میں جینی ہاں تیرے نال ہاں, اور 80% طلاقوں میں 20% ماشاءاللہ ماں کا ہی چکر ہوتا ہے. نہ اس نے اپنی اچھی زندگی گزاری خامد کے ساتھ, اور نہ آگے اپنی بیٹی کو کوئی تربیت دے سکی. اور جا کے دیکھیے خاندانوں میں آگ لگی ہوئی ہے, لوگوں کی قبریں جدا ہو رہی ہیں. آپ نے جب اس سے پوچھا
اور اس بچی نے کہا میں تیار ہوں، تو میرے آقا کریم مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بچی شادی کے قابل ہو چکی ہے، اب قابل ہوئی ہے، یہ شادی کے قابل ہو چکی ہے۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، گھر گھر میں پھیلا دیا یار شیطان نے۔ یہاں ایک علاقہ ہے امن آباد، ایک تو موڑ امن آباد ہے نا، ایک امن آباد شہر ہے، کمال ہے، وہاں 60 سال کے کنوارے، اتنے بڑے بڑے کنوارے میں نے دیکھے، خواتین اور مرد، کہ میرے کانوں سے دھوئیں نکل گئے۔ اور کیوں؟ وہ جی ابھی قابل نہیں ہوا۔ میں کیا ہونے دی کیڑی قابلیت رہ گئی ہے کہ تے کفن دی تیاری ہے، اور کیڑی قابلیت ہے؟ وہ جی بس وہ روٹی کے قابل ہو جائے۔ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے، آپ ذرا سبحان اللہ کہیں نا۔ سورہ نور، یار اینک تو میری گھر میں رہ گئی، حافظ ذرا تکڑا ہوئی۔ وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَائِكُمْ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ سورہ نور میں فرما رہا ہے کہ جو تم میں سے جو مرد بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، جو عورتیں بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح، وہ متعلقہ ہو پھر بھی کر دو، بیوہ ہو پھر بھی کر دو، اور کنواریوں کا تو فوری کرو۔ تو آگے فرمایا کہ اَن یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہوں گے تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ یعنی شادی ذریعہ ہے مالدار ہونے کا، کہو یار سبحان اللہ۔ یا کہتے ہیں پہلے مالدار ہو جائے پھر شادی کریں گے، اللہ کہتا ہے کر دو مال میں دے دوں گا۔ تو قرآن پہ یقین کرنا چاہیے یا معاشرے کے بیان پہ؟ اللہ کہتا ہے کہ کر دو بھائی، میں فضل دے دوں گا۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، اللہ ہے ہی بڑا وسعت والا اور بڑے علم والا۔ 3 صحابہ بیٹھے ہیں جی، بات ختم کرتے ہیں۔ وہ آپس میں ایک نے کہا، صحابی رسول نے، یہ میرے سامنے جناب بخاری کتاب النکاح ہے یہ میرے سامنے، تو وہ کہنے لگے کہ ایک نے کہا میں کبھی سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں کبھی زندگی میں شادی ساری زندگی عبادت کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناگا۔ اوپر ہمارے نبی کریم مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا اما واللہ انی اخشاکم اللہ، او بھائی میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واتقاکم لہ، اور سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکنی اصوم و افطر، فرمایا لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی، میں ناگے بھی کرتا ہوں اور روزے بھی۔ تو تم کیسے کہہ رہے ہو ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا کبھی ناگا؟ تو تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو، مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ اور دوسرے کو فرمایا کہ بھائی وَأَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ، فرمایا کہ میں شادیاں بھی کرتا ہوں، اور تم ایک سے 4 سے ڈر رہے ہو، میں نے 11 کی ہوئی ہے، مفہوماً کہہ رہا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیر لے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو خواہش تو پوری کرنی ہے، مگر کہاں الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں سے، او ما ملکت ایمانہم، یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھوں کی ملک ہیں۔ اب وہ باندیوں کا چکر ہے تو متع بھی حرام ہے، بولو متع بھی اور جو متع کی اولاد ہے نا ان کو حضرت عمر پہ بڑا غصہ ہے، وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے حرام کیا۔ وہ اللہ کے بندو، حضرت علی کی روایت ہے غزوہ خیبر کے بعد آپ نے فرمایا علی اعلان کر دو کہ کھوتا بھی حرام ہے تے متع بھی، بولو نا جی، کھوتا بھی حرام ہے تے متع بھی۔ اور یہ علی علی کرنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ متع کی حرمت کا اعلان تو میرے نبی نے کروایا ہے اور مولا علی نے خود فرمایا ہے۔ ہاں حضرت عمر پہ تمہیں غصہ یہ ہے کہ حضرت عمر نے اعلان کیا کہ جو متع کرے گا میں زنا کی حد جاری کروں گا، کیونکہ حضرت عمر غیرتاں والے دا امام ہے نا۔ تو اللہ نے نکاح کی اجازت دی ہے۔ جب ہم جہاد کریں گے، غزوۃ الہند ہوگا،
تو اللہ ہمیں لونڈیاں بھی عطا فرمائے گا. جنہ جہاد کرنا ہے کہو انشاءاللہ شاید اللہ دے ہی دے گا. او ما ملکت ایمانہم، اللہ پھر باندیاں عطا فرمائے گا. ان سے بھی خواہش پوری کرنا جائز ہے. آج کل وہ مسئلہ نہیں ہے. فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، بیویوں سے خواہش پوری کرو، باندیوں سے کرو تو تم پر کوئی ملامت بولو کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے جی. آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین.